سارن، خدا کے لیے مجھے ان بلاک کر دو یار، مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ پلیز مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے پاس بہت سے لوگ ہوں گے پر میرے پاس صرف تم ہی ہو، واپس آ جاؤ سارن۔ زویا نے ایک کے بعد ایک 20 پیغامات سارن کو بھیجے مگر وہاں سے صرف ایک ہی مختصر اور سخت جواب آیا، مجھے بار بار میسج کر کے پریشان نہ کرو زویا، تمہیں ایک بار میں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ زویا کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ سارن کی خاطر پوری دنیا سے ٹکرا جایا کرتی تھی۔ سارن اس کے لیے کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی مگر نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، سب کچھ بکھر گیا۔ اسی دوران واٹس ایپ پر ہانیہ کا پیغام چمکا، زویا سارن کہہ رہا ہے خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کا خیال رکھنا بند کر دو۔ ہانیہ کے اس میسج نے زویا کی روح کو زخمی کر دیا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے اور کہا، ہانیہ سارن سے کہہ دینا کہ میں اس کے لیے مر چکی ہوں۔ وقت بیت گیا مگر زویا خود کو اذیت کے اندھیروں میں دھکیلتی رہی۔ جب بھی اسے لگتا کہ اس نے اپنے عزیز دوست کا دل دکھایا ہے، وہ غلط ادویات کا سہارا لینے لگتی۔ اس کی صحت گرتی گئی اور وہ شدید بیمار ہوگی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ زویا چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار سارن سے بات ہو جائے مگر پھر وہ سوچتی کہ شاید سارن اب اس کے بغیر رہنا سیکھ گیا ہے تو اسے مطلع کرنا ٹھیک نہیں۔ ایک ماہ بعد اچانک سارن کا پیغام آیا، زویا میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے جواب دیا، سارن مجھے اپنی زندگی کا ایک فضول قصہ سمجھ کر بھلا کیوں نہیں دیتے؟ سارن نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں بھول سکتا تو پھر مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ کیا تمہیں علم تھا کہ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں؟ زویا نے تڑپ کر پوچھا۔ سارن نے تسلی دی، اب آ گیا ہوں نا، اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ زویا خاموش ہو گئی۔ اسے خوف تھا کہ اس کی زیادہ باتیں سارن کو دوبارہ دور نہ کر دے۔ وہ ہنسنا چاہتی تھی، دل کھول کر باتیں کرنا چاہتی تھی مگر اسے کھو دینے کا ڈر اس کے لفظوں کی زنجیر بن گیا۔ لائبہ 5 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے ان 4 دیواروں سے باہر قدم نہیں رکھا، سورج کی ایک کرن تک نہیں دیکھی۔ زویا نے اپنی سہیلی لائبہ کو روتے ہوئے بتایا، مجھ سے بہتر تو قیدی ہیں جو کم سے کم عدالت تو جاتے ہیں، میرے نصیب میں تو وہ بھی نہیں۔ لائبہ نے اسے دلاسا دیا، زویا تم سارن سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہی تمہیں اس قید سے نکال سکتا ہے۔ نہیں لائبہ، میں سارن کو اپنی مشکلات میں نہیں الجھاؤں گی، وہ میری جان سے عزیز ہے، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میں اس کے قابل ہی نہیں۔ زویا نے 2 ٹوک جواب دیا۔ لائبہ کو اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ زویا تمہارے بابا تمہاری شادی وہاں کر رہے ہیں جہاں تمہاری کوئی قدر نہیں، وہ لوگ صرف بدلہ لینا چاہتے ہیں، تم کب تک یہ ظلم سہو گی؟ زویا نے سسکتے ہوئے کہا، میں اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی، اگر حالات نہ بدلے تو میں خودکشی کر لوں گی مگر سارن کو پریشان نہیں کروں گی۔ لائبہ اگر میں مر جاؤں تو سارن کو مت بتانا، وہ مجھے بے وفا سمجھ کر بھول جائے تو بہتر ہے مگر اسے میری موت کی خبر ملی تو وہ ٹوٹ جائے گا اور میں اسے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ وقت کی دھول ہر چیز کو دھندلا کر دیتی ہے مگر یادوں کے نقوش مٹانا اتنے آسان نہیں ہوتے۔ زویا اب ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی۔ گھر والے اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس بیٹی کو بیانے جا رہے ہیں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، زویا کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ سارن کا میسج تھا، زویا تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ پہلے تو تم سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا اور اب تم سے ایک جملہ نکلوانا محال ہے۔ زویا نے میسج پڑھا اور ایک گہری آہ بھری۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا، سارن کبھی کبھی انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بس خاموشی آخری سہارا بچتی ہے۔
سارم کا فوراً جواب آیا، مجھ سے مت چھپاؤ، تمہاری تحریر بتاتی ہے کہ تم کسی کرب میں ہو، کیا بات ہے؟ زویا کا دل چاہا کہ سب کچھ اگل دے، بتا دے کہ اسے کیسے ایک ایسی قربان گاہ پر چڑھایا جا رہا ہے جہاں صرف نفرتیں اس کا استقبال کریں گی، مگر پھر اسے سارم کا وہ بلاک کرنا یاد آ گیا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر اس نے دوبارہ اپنی دکھ بھری داستان چھیڑی تو سارم بیزار ہو کر پھر سے اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور لکھا، کچھ نہیں سارم، بس طبیعت ذرا بوجھل ہے۔ اگلے دن لائبہ زویا سے ملنے آئی۔ زویا کی پیلی رنگت اور اندر کی دھسی ہوئی آنکھیں دیکھ کر لائبہ تڑپ اٹھی۔ زویا، یہ تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ تمہارے بابا نے تمہاری تاریخ طے کر دی ہے، اگلے ماہ تمہارا نکاح ہے۔ زویا نے خالی خالی نظروں سے لائبہ کو دیکھا۔ ہونے دو لائبہ، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ جب اپنوں کو ہی میری تڑپ نظر نہیں آتی تو غیروں سے کیا گلہ؟ لیکن وہ تمہیں غلام بنا کر رکھیں گے۔ تم نے خود کہا تھا وہ تمہارے ماں باپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لائبہ نے اونچی آواز میں کہا۔ زویا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش لائبہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر اس گھر میں میری ڈولی اٹھی تو اس سے پہلے میری روح اس جسم کو چھوڑ چکی ہوگی۔ میں نے وہ زہریلی گولیاں سنبھال کر رکھ لی ہیں۔ لائبہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے زویا سے نظریں بچا کر چپکے سے سارم کو ایک لمبا میسج کر دیا جس میں زویا کی بیماری، اس کی مجبوری اور خودکشی کے ارادے کا سب ذکر تھا۔ شام کو جب زویا اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی تھی، سارم کی کال آئی۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ زویا، سارم کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور غصہ تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو، اور وہ بھی اس لیے کہ تم مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زویا کی ہچکی بند گئی۔ سارم، میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، بے وقوف لڑکی۔ تم نے مجھے کب کا کھو دیا ہوتا اگر لائبہ مجھے نہ بتاتی۔ سنو زویا، میں کل تمہارے شہر آ رہا ہوں۔ میں تمہیں اس جہنم میں سڑنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زویا کی دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ نہیں سارم، تم مت آنا، بابا بہت غصے والے ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پہنچانے دو نقصان، سارم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن اب فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو تم اس گھر سے عزت کے ساتھ میری شریک حیات بن کر نکلو گی، یا پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اگلی صبح زویا کے لیے زندگی کی سب سے کٹھن صبح تھی۔ ایک طرف نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور دوسری طرف سارم اس کے شہر پہنچنے کا پیغام آ چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں مہمانوں کا شور تھا، سارم سیدھا زویا کے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ زویا کے بابا، جو اپنے وقار کے آگے کسی کو نہیں سنتے تھے، ایک اجنبی لڑکے کو یوں سامنے دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ کون ہو تم اور یہاں اس وقت کیا لینے آئے ہو؟ بابا کی آواز گرجی۔ سارم نے ہمت جمع کی اور پورے ادب مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، انکل میں سارم ہوں، زویا کا دوست۔ میں یہاں کوئی تماشا کرنے نہیں آیا بلکہ ایک زندگی بچانے آیا ہوں۔ آپ جس جگہ زویا کا رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، بلکہ آپ سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ اس معصوم سے لیں گے۔ بابا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خاندانی فیصلوں میں مداخلت کرنے کی؟ انکل جاؤ یہاں سے۔ سارم وہیں ڈٹ گیا۔ انکل میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ زویا سے اس کی مرضی نہیں پوچھ لیتے۔ کیا آپ اپنی انا کی خاطر اپنی بیٹی کی قربانی دیں گے؟ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو کیا آپ خود کو معاف کر پائیں گے؟ اسی وقت زویا، جو کمرے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، ہمت کر کے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں پہلی بار ایک ٹھہراؤ تھا۔ بابا، زویا نے پکارا تو سب ساخت ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے لیے آزمائش ہوں۔ بابا، بیٹی آزمائش نہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ مجھے اس جہنم میں بھیج رہے ہیں جہاں میں کبھی زندہ واپس نہیں آؤں گی۔ کیا ایک باپ کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے؟ زویا کی حالت اور سارم کی سچائی نے بابا کے دل پر جیسے ہتھوڑا مارا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ وہ لوگ جو بدلہ لینے کی نیت سے آئے تھے، ان کا اصل چہرہ بھی سارم نے کچھ ثبوتوں کے ساتھ جو لائبہ نے اکٹھے کیے تھے، بابا کے سامنے رکھ دیا۔
جب بابا کو حقیقت کا علم ہوا کہ وہ لوگ واقعی زویا کو طلاق دے کر رسوا کرنا چاہتے تھے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اسی وقت وہ رشتہ ختم کر دیا اور ان لوگوں کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ ماہ بعد فضا میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ زویا آج عروسی لباس میں ملبوس تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں ویرانی نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ لائبہ اس کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ کیوں بھائی، اب تو سورج کی کرنیں بھی اچھی لگتی ہے نا؟ زویا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب وہ پرانا درد نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب سارن اس کے سامنے آیا تو اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، زویا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں اس قید سے نکال لوں گا۔ تم نے تو مجھے اپنی موت کی خبر بھیج دی تھی، مگر تمہیں پتا ہے تمہارے بنا میری زندگی بھی ایک موت ہی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں ڈرتی تھی کہ زیادہ بولوں گی تو تم چھن جاؤ گے، مگر اب سمجھ آیا کہ سچی محبت میں خاموشی نہیں، سچائی اور اعتبار جیتتے ہیں۔ سارن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اب کبھی خاموش مت رہنا، تمہاری باتیں ہی تو میرے جینے کی وجہ ہے۔ آج زویا قید نہیں تھی، وہ آزاد تھی، اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور اپنے سچے دوست کے مان کے ساتھ۔ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف محبت اور اعتبار تھا۔ کہانی پسند آئے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔